السلام علیکم ناظرین، میں حیدر مدنی آج پھر حاضر خدمت ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ ناظرین، پچھلے ویڈیو میں بیان کیا گیا تھا کہ زکوٰۃ دینا کتنا ضروری ہے، زکوٰۃ کی اہمیت۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن میں ہم نے اس کی لنک دی ہے، وہاں سے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے مسائل زکوٰۃ کی، زکوٰۃ کے مسائل کی۔ تو ناظرین یاد رکھیں، زکوٰۃ کے مسائل جاننے کے لیے 4 چیزوں کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے شرائط زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کی شرطیں۔ وہ کون کون سی چیز ہیں کہ جن کے پائے جانے کے بعد زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور دوسری چیز ہے اموال زکوٰۃ، زکوٰۃ کے مال، وہ کون کون سے مال ہیں کہ جن میں زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز ہے نصاب زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کا نصاب، کون سا مال کتنا ہو جائے تو اس میں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی چیز ہے مصارف زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کن کن کو دی جا سکتی ہے اور کن کن کو نہیں دی جا سکتی ہے۔ آج ہم ان چاروں میں سے بات کریں گے۔ پہلی چیز یعنی شرائط زکوٰۃ پر۔ تو ناظرین، زکوٰۃ کی 10 شرطیں ہیں، جن میں سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ کافر پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یعنی اگر کوئی کافر مسلمان ہوا تو اسے یہ حکم نہیں دیا جائے گا کہ زمانہ کفر کی زکوٰۃ ادا کرے، یعنی جتنے زمانے کافر رہا اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اور دوسری شرط ہے بالغ ہونا، نابالغ پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور تیسری شرط ہے عقل بد ہونا، مجنون یعنی پاگل شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن اس میں تھوڑی تفصیل ہے کہ اگر جنون پورے سال کو گھیر لے، یعنی پورے سال پاگل رہے، تب تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر سال کے شروع میں اور آخر میں صحیح رہتا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اگرچہ باقی دن مجنون یعنی پاگل رہے۔ اور چوتھی شرط ہے آزاد ہونا، غلام پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اگرچہ معزون ہو، یعنی اس کے مالک نے اسے تجارت کی اجازت دی ہو۔ اور پانچویں شرط ہے کہ نصاب کی مقدار مال اس کی ملک میں ہو، یعنی اتنا مال ہو کہ جتنا مال ہو جانے پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اگر اتنا مال نہیں ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اب کون سا مال کتنا ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، تو اس میں تھوڑی تفصیل ہے، اس کو ہم انشاءاللہ ایک پورے ایپیسوڈ کے طور پر آپ کو بیان کریں گے۔ اور چھٹی شرط ہے پورے طور پر اس مال کا مالک ہونا۔ اگر نصاب کی مقدار مال تو کسی کے پاس ہو مگر وہ کسی دوسرے کا ہو تو بھی اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح جو مال گم گیا یا دریا میں گر گیا یا کسی نے غصب کر لیا یعنی ہڑپ لیا اور اس کے پاس غصب کے گواہ نہ ہو، یا جنگل میں دفن کر دیا تھا اور یہ یاد نہ رہا کہ کہاں دفن کیا تھا، یا انجان کے پاس امانت رکھی تھی اور یہ یاد نہ رہا کہ وہ کون ہے، یا جس شخص پر قرض ہے اس نے قرض دینے سے منع کر دیا اور اس کے پاس اس قرض کے گواہ بھی نہ ہو، پھر یہ تمام مال اس کو بعد میں مل گئے تو جب تک نہیں ملے تھے اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور 7ویں شرط ہے مال کا قرض سے فارغ ہونا۔ اگر کوئی شخص نصاب کا مالک تو ہے مگر اس پر قرض ہے کہ قرض ادا کرنے کے بعد نصاب باقی نہیں رہتا ہے، اتنا مال نہیں رہتا ہے کہ جس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور 8ویں شرط ہے نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا۔ حاجت اصلیہ یعنی جس کی طرف آدمی کو زندگی گزارنے میں ضرورت پڑتی ہے، جیسے رہنے کا مکان، جاڑے اور گرمیوں میں پہننے کے کپڑے، گھر کے سامان، سواری کے جانور، خدمت کے غلام، پیشاوروں کے اوزار، یعنی بزنس مینز کے کام کرنے کے جو اوزار ہوتے ہیں وہ چیزیں، علم والوں کے لیے ضرورت کی کتابیں اور کھانے کے لیے غلہ، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جن میں زکوٰۃ نہیں دینی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی زکوٰۃ ادا نہیں کرنی ہوتی ہے، وہ بھی ہم آپ کو بیان کریں گے۔ یہ جاننے کے لیے ہماری یہ سیریز آپ پوری دیکھیے گا۔ اور 9ویں شرط ہے مال نامی کا ہونا، یعنی بڑھنے والا مال ہونا، جیسے سونا، چاندی اور کرنسی وغیرہ۔ اور 10ویں شرط ہے اسلامی سال کا گزر جانا، یعنی اگر کسی کے پاس نصاب کی مقدار مال ہے مگر اس پر اسلامی سال نہیں گزرا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کی 1 تاریخ کو اتنے مال کا مالک ہوا کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اور دوسرے سال رمضان کی 1 تاریخ تک اس کے پاس وہی مال رہا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اگرچہ بیچ میں یہ مال کم ہو گیا ہو۔ تو ناظرین، یہ تھی زکوٰۃ کی شرطیں جو آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے سیکھی ہیں۔ حاضر ہوں گے اگلا ایپیسوڈ لے کر، جس میں ہم بیان کریں گے اموال زکوٰۃ کو، وہ کون کون سے مال ہیں کہ جن کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے۔ امید کرتے ہیں ناظرین یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ کے ذہن میں اس حوالے سے کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں ٹائپ ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہمارے چینل کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔